الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلام اور سائنس، اور آج ہمارا موضوع ہوگا بہت ہی دلچسپ، پیتھوجن، a mysterious animal, a reality which can't be ignored۔ یہ خردبینی جاندار، بہت ہی چھوٹے جنہیں انسانی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی اور یہ انسان کو بیمار کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں آج ہم کچھ سنیں گے۔ اسپیشلی جب سے کرونا وائرس کا دنیا کے اندر ایک پھیلاؤ ہوا اور بہت زیادہ کمیونٹی سپریڈ ہوئی، تو اس حوالے سے یہ سوال بھی پوچھا جانے لگا کہ what is the meaning of virus؟ ایکچولی what is virus؟ what is بیکٹیریا؟ کیونکہ یہ جو پیتھوجن ہوتا ہے، مائکرو آرگینزم، بہت ہی چھوٹے جاندار، ان کی 5 قسمیں ہوتی ہیں: پروٹوزوا، فنجائے، بیکٹیریا، وائرس اور ورمز۔ اور یہ مائکروسکوپک اینیملز یعنی خردبین سے نظر آنے والے جاندار، یہ دوست بھی ہوتے ہیں، یعنی بینائن ہوتے ہیں، انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور یہ ہارمفل بھی ہوتے ہیں، یعنی انسان کے اندر بیماری پیدا کر سکتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں بیکٹیریاز اور وائرسز ایسے ہیں جو انسان کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک انسان ان جراثیموں میں گھرا ہوا ہے، اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ ان سے جان چھڑا سکے۔ They are part and parcel of our life. These microscopic animals are ancient, tiny and amazing. بہت قدیم، بہت چھوٹے اور بہت حیران کن۔ ہم کھربوں اربوں ان جراثیموں کو روز ہاتھ لگاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہر طرف، میں اگر موبائل فون پکڑتا ہوں، کاغذ پکڑتا ہوں، ریلنگ کو ہاتھ لگاتا ہوں، ٹیبل کو ہاتھ لگاتا ہوں، تو یہ جراثیم جو ان چیزوں پہ ہوتے ہیں وہ میرے ہاتھ پر آ جائیں گے، اور پھر یہ بیماری کاز کرتے ہیں یا یہ میرے لیے کچھ نہیں کرتے۔ both the things are possible۔ اور آج جب دنیا میں نوول کورونا وائرس نے ایک بہت بڑا تہلکہ مچایا ہوا ہے، دنیا کے بہت سے ممالک میں ارباب اختیار یعنی وزیر اعظم اور وزراء قسم کے افراد بھی کرونا وائرس کا شکار نظر آتے ہیں۔ دنیا کی معیشت کو ایک کریش ہوا، and its impact on global economy is enormous۔ آج کرونا کی وجہ سے کروڑوں لوگ گھروں میں بند ہو کے رہ گئے، اور یہ جملہ بھی کہا گیا کہ کرونا کی وجہ سے لوگ اتنے نہیں مرے جتنے لوگ بینکرپٹ ہو گئے۔ یعنی جب گلوبل اکانومی کریش ہوئی تو obviously ہر چیز کے اوپر اثر ہوا، اور یہ بات زیادہ پوچھی جانے لگی کہ what is virus؟ وائرس کیا ہوتا ہے؟ یاد رہے یہ بہت ہی چھوٹے ہیں اور انسانی جسم میں قدرتی طور پہ بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا کے مطابق ایک انسان کے جسم میں جتنے وائرسز ہیں، اگر ان کا سائز ایک پن ہیڈ کے برابر کر دیا جائے، یعنی ایک پن کا جو منہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو اس کا سر ہوتا ہے، پن ہیڈ، اس کے برابر کر دیا جائے، کیونکہ ابھی تو وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ انسانی آنکھ سے نظر بھی نہیں آ رہے، اگر کسی طریقے سے وائرسز کا سائز وہ ایک پن ہیڈ، ایک پن کے سر جتنا کر دیا جائے، تو ایک انسان کا قد وہ 150 کلومیٹر لمبا ہو جائے گا۔ This is the enormous quantity of these pathogens on our body۔ اور اگر ایک ٹیبل سپون کے اوپر وائرسز کو اکٹھا کیا جائے، ایک سپون جس کے ذریعے بچہ دوائی پیتا ہے، اس کے اوپر اگر وائرسز کو اکٹھا کیا جائے تو اتنے وائرس ہوں گے جتنے افراد پورے یورپ میں موجود نہیں ہیں۔ تو دنیا میں کتنے وائرسز موجود ہیں؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو اسیس، بٹ وی کین میک اے گیس، ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ تعداد ہے 1 کوانٹیلین، یعنی ایک کے آگے 36 زیرو لگائے جائیں تو یہ تعداد بنتی ہے۔ ایک کے آگے ایک زیرو لگائیں 10 بن جائے گا، ایک کے آگے 2 زیرو لگائیں 100 بن جائے گا، ایک کے آگے 3 زیرو لگائیں 1000 بن جائے گا، اور اگر ایک کے آگے 36 زیرو لگائیں، now what is this number? We can't elaborate this, but in English we can call it 1 quintillion۔ تو یہ وائرسز اپنے ہوسٹ میں جا کر ایکٹیو ہوتے ہیں، یعنی جب اپنے میزبان کے جسم میں جاتے ہیں تو پھر یہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ بیکٹیریا میں اور وائرس میں کیا فرق ہے؟ What is the difference between bacteria and viruses؟
لیں اس کو بڑے آسان انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ صبح اٹھے, اچانک آپ کو لگا کہ کچھ صحیح نہیں ہے, سم تھنگ از بیڈ, سر درد تھا, نزلہ, کھانسی ہو رہی تھی. اب کہیں اور آپ نہیں جائیں گے, یا تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا واپس بستر میں چلے جائیں گے. وامٹ بھی محسوس ہو رہی ہے, پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے. اب یا تو آپ کسی بڑی عمر کے فرد سے معاملہ ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا جائے, کھانے میں احتیاطیں وغیرہ, یا پھر آپ ہاسپٹل OPD رپورٹ کریں گے. اب ڈاکٹر صاحب کے یہاں دو رسپانسز ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دو طریقے سے آپ کا علاج کر سکتے ہیں. ایک ہو سکتا ہے وہ دوائی آپ کو بتائیں, اور دوائی آپ کو بتائیں گے اس میں اینٹی بایوٹک بتائیں گے کہ اینٹی بایوٹک میڈیسن استعمال کریں, کچھ احتیاطیں آپ کو بتائیں گے اور کہیں گے اب آپ آرام کریں. یہ ایک طریقہ ہوگا. اور دوسرا طریقہ ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے شیئر کریں کہ آپ دوائی تو صرف پیراسیٹامول یا بخار دور کرنے والی دوائی لے لیں, باقی آپ پلینٹی آف فلوئڈز لیں, یخنی پئیں, جوسز استعمال کریں اور آرام کریں. کچھ عرصے بعد آپ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی دو طریقے بتائے گئے. فرسٹ ون, اینٹی بایوٹک ہیز بین پرسکرائبڈ اینڈ یو ہیو بین ایڈوائزڈ ٹو یوز اینٹی بایوٹک فار 3, 5 اور 7 days. 3, 5 یا 7 دنوں کے لیے آپ نے اینٹی بایوٹک کھانی ہے. اور دوسرا طریقہ کہ دوائی کوئی خاص نہیں, بلکہ آپ ابھی آرام کریں, کھانا اچھا کھائیں اور پرہیز کریں, ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہاں پر یہ جو دونوں طریقے بتائے گئے, یہ دونوں الگ الگ طریقے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو انسان وائرس کی وجہ سے بیمار ہو رہا ہے, یا بیکٹیریا کی وجہ سے, یا پیراسائٹ کی وجہ سے. بیکٹیریل ڈیزیز کے اندر اگر بیکٹیریا کی وجہ سے آپ بیمار ہوئے تو اینٹی بایوٹک دوائی کا اثر ہوگا, لیکن اگر آپ وائرس کی وجہ سے بیمار ہوئے تو اینٹی بایوٹک دوائی کا اتنا اثر نہیں ہوتا. تو دونوں سے بیٹل کا, دونوں سے مقابلہ کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. وائرس جو ہوتا ہے اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے انسانی جسم میں, اس کو پورا کرنے دیتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں لیٹ دا illness رن اٹ کورس. اینڈ اس کا جو پیریڈ ہوتا ہے 10 دن کا, 12 دن کا, 4 دن کا, 5 دن کا, ہفتے کا, 14 دن کا, اس کو ہم پورا ہونے دیتے ہیں. اور یہاں پہ جسم کا جو اپنا قدرتی مدافعتی نظام ہوتا ہے, یعنی ڈیفنس میکانزم جو وائرس کے خلاف جنگ کرتا ہے, وہ یہاں پر ایکٹیو ہوتا ہے, جو کہ عام طور پہ پلیٹلیٹس اور وائٹ بلڈ سیلز پر مشتمل ہوتا ہے. بہرحال آپ کو بیمار کس نے کیا, وائرس نے یا بیکٹیریا نے؟ یہ کام ہے ڈاکٹر کا. A doctor will assess, a doctor will inquire, a doctor will make the prognosis and diagnosis, then a doctor will prescribe the medicine. ایک ڈاکٹر, مستند طبیب, اچھا ڈاکٹر یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کی دوائی کون سی ہوگی, علامات کیا ہیں, اور در حقیقت بیماری کون سی ہے. یہاں ایک بہت ہی اہم کلیریفیکیشن میں آپ کو کرتا چلوں. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم علیہ کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے. ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر کوشچن آنسر کا سیشن جاری تھا. تو ایک بھی کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے وہ سوال کرتے ہیں, کوئی اپنی بیماری کا بتاتے ہیں, اور بیماری کا بتانے کے ساتھ دعا کا بھی عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ دعا فرما دیں. انہوں نے کچھ ایسے جملے فرمائے جس کے جواب میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ دیکھیں, کسی بیماری کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ علاج ہے, اٹ از ناٹ کیوریبل, یا یہ نہیں کہنا چاہیے اس کا علاج نہیں ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا علاج دریافت نہیں ہوا. obviously بہت سی بیماریاں ایسی تھیں جن کا علاج نہیں تھا, اور آج ان کا علاج موجود ہے, اور میڈیکل سائنس ان کو ڈیل کر رہی ہے. بڑے بڑے کرٹیکل اور کرونک پیشنٹس ٹھیک ہو رہے ہیں. سو دس از اے ماسٹر پیس سینٹینس کہ کسی بیماری کا علاج نہیں ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا. حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ has not sent down any disease without sending down its cure. اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری کہ اس کی شفا بھی نہ اتاری ہو. تو موجود ہے, but we need to research and medical science is doing the research. میڈیکل سائنس کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, فارماکالوجی, پیتھولوجی, مائکرو بیولوجی, جینیٹکس. یہ سارے افراد مل کر ڈاکٹرز کی مشاورت سے مریضوں کا علاج دریافت کرتے ہیں. نئی نئی دوائیاں انوینٹ ہوتی ہیں. ہاں, نئی دوائی ایجاد ہونے کے بعد ایک خاص ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کا پیریڈ لیتی ہے مارکیٹ میں آنے کے لیے. ظاہری بات ہے, ڈرگز ہوتی ہیں اور اس نے پورے انسان کی جسم کی کیمسٹری کو چینج کرنا ہوتا ہے, تو اٹ مے ٹیک 15 ایئرس, 15 سال لگ سکتے ہیں ایک دوائی کو لیبارٹری سے ہمارے منہ میں آنے تک. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر بیماری کی دوا ہے. ایوری ڈیزیز ہیز اے میڈیسن. جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے
تو اللہ پاک کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے. اور یہ جراثیم جس طرح پہلے آپ سے عرض کی گئی، یہ بینائن بھی ہوتے ہیں، فرینڈلی ہوتے ہیں، اینڈ دے آر پرفارمنگ many important tasks in this whole ecosystem. They decompose organic matter. آپ نے غور کیا ہوگا اگر آپ کوئی ڈبو روٹی کو روٹی مٹی کے اوپر رکھ دیں تو کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے اور وہ مٹی کے ساتھ بٹی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جانور مر جاتے ہیں مٹی کے اوپر. جنگلوں میں اتنے ڈھیر سارے جانور ہیں دنیا میں، مور دین 15% جانور موجود ہیں، 85% پلانٹس موجود ہیں، پودے موجود ہیں. یہ سب مرتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں. اور جب یہ مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد اگر یہ ہمیں نظر آئیں، ان کی لاشیں پڑی ہوئی، تو پھر تو شاید پوری زمین پہ ان جانوروں کی لاشیں ہی نظر آئیں گی. بلی ہے، کتا ہے، شیر ہے، ہاتھی ہے، ہرن ہے. There are thousands and thousands of species of animals and many have yet been discovered. We need to discover many species. ابھی تو بہت تھوڑی دریافت ہوئی ہیں، بہت سی دنیا میں موجود ہیں. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ جانوروں کی لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ جیسے کوئی جانور مرتا ہے اس کے اوپر یہ بیکٹیریاز آ جاتے ہیں اور اس کی لاش کو گھلا دیتے ہیں. آپ سن کے حیران ہوں گے، ٹائٹینک جو کہ ایک بہت ہی مشہور بحری جہاز تھا، اپنے پہلے ہی سفر میں کریش ہو گیا اور سمندر کی تہوں میں چلا گیا. بہت بڑی باڈی تھی، آبویسلی لوہے کا بنا ہوگا اور بھی میٹلز ہوں گے، لکڑی کا بنا ہوگا. اب جب سائنسدان اس کے پاس گئے، انہوں نے جا کر دیکھا کہ خاص قسم کا جراثیم، خاص قسم کا ایک مائکرو آرگنزم جس کا نام ہیلمنس ٹائٹینیکل رکھا گیا ہے، وہ اس ٹائٹینک مشین کے اوپر آ چکا ہے اور بڑی تیزی سے اس کو ڈیکمپوز کر رہا ہے، کھا رہا ہے اس کو. اور اتنے بڑے جہاز کو وہ جس تیزی سے کھا رہا ہے، 2030 تک وہ پورا جہاز سمندر کے نیچے ختم ہو جائے گا. So this important duty these bacteria are performing. So they are purifying our earth. They are naturally cleaning this earth. یہ اس زمین کو قدرتی طور پہ کلین کر رہے ہیں، صاف کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ان کو نیچرل فارمرز بھی کہا جاتا ہے، قدرتی کسان. یہ نائٹروجن کو فکس کرتے ہیں. کھاد جو ہوتی ہے ایک پودے کی ضرورت ہوتی ہے اور عام طور پہ مٹی سے کھاد پودے کو مل جاتی ہے. زائلم اور فلوئم ہوتے ہیں، لائنز بنی ہوتی ہیں نالیوں کی طرح، ان میں پانی تو پودے کو مل جاتا ہے اور قدرتی طور پہ اس کو دھوپ بھی مل جاتی ہے، لائٹ بھی مل جاتی ہے. لیکن اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو جو انگریڈینٹس چاہیے ہوتے ہیں، جو منرلز چاہیے ہوتے ہیں، وہ اس کو مٹی سے ملتے ہیں. اور کبھی کبھار مٹی میں وہ موجود نہیں ہوتے تو ہمیں پھر مصنوعی کھاد ڈالنی پڑتی ہے جو آرٹیفیشل بھی ہوتی ہے، اور جس طرح جانوروں کے گوبر وغیرہ ڈالے جاتے ہیں جو کہ کمپوسٹ کھاد ہوتی ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ کھاد ہے، وہ بھی ڈالی جاتی ہے. تو یہ جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں یہ نائٹروجن کو فکس کرتے ہیں، یہ زمین کی زرخیزی کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں. اور اسی طرح لیدر انڈسٹری میں یعنی چمڑے کی صنعت میں بھی ان بیکٹیریاز کا بہت بڑا رول موجود ہے. جب جانور کے جسم سے چمڑا اتارا جاتا ہے، کھال اتاری جاتی ہے، تو اس کے اندر بال ہوتے ہیں، اس میں فیٹس ہوتی ہیں. تو ان بالوں کو، فیٹس کو ہٹانے کے لیے بیکٹیریا استعمال کی جاتی ہیں. ہٹا دی جاتی ہے یہ چیزیں، کھال کے اوپر سے ہٹ جاتی ہیں، تو اب اس کو چمڑے میں تبدیل کیا جاتا ہے. اور اس چمڑے سے ہماری زندگی میں کتنے فائدے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں. جوتا بنتا ہے، بیگز بنتے ہیں، جیکٹس بنتی ہیں، گھر میں اور بھی بہت سی چیزیں ان چمڑے سے بنتی ہیں. And one more benefit, this is like we consume food, mainly tea, coffee and tobacco. چائے، کافی اور تمباکو میں کڑواہٹ اور بٹرنس کم کرنے کے لیے اور ایک خاص قسم کا ذائقہ ان تینوں چیزوں کو دینے کے لیے بیکٹیریاز کو یوز کیا جاتا ہے. اور بیکٹیریا میں ایک بہت امپورٹنٹ جو کوالٹی ہے وہ ہے ڈیری فارمنگ. Many dairy products are result of the function of bacteria, like the conversion of milk into curd and yogurt. جو دودھ ہمارا تبدیل ہوتا ہے دہی میں اور یوگرٹ کے اندر، یہ بیکٹیریل ایکشن ہوتا ہے. اسی طرح پنیر میں جو کنورژن ہوتی ہے یہ بھی بیکٹیریل ایکشن ہوتا ہے. اور اسی طرح دوائیوں میں اینٹی بایوٹک میڈیسنز ہیں، ویکسینیشنز ہیں، یہ بھی بیکٹیریا کی مدد سے بنتی ہیں. تو یہ بیکٹیریا کے بہت سے کام ہیں ایسے جو کہ ہمارے جسم کے اندر ہو رہے ہیں. یہاں بھی آپ کو میں عرض کرتا چلوں کہ جب ہم ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کی ٹپس کے اوپر
ہمارے ہاتھوں کی جو پورے ہیں ان کے اوپر بھی ایک بیکٹیریا ہوتا ہے, جراثیم ہوتا ہے جس کو فلورا کہتے ہیں. جب ہم ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں یہ فلورا جسم میں چلا جاتا ہے اور ہمارے کھانے کو گھلانے میں, اس کو ڈائجسٹ کرنے میں کام دیتا ہے. اسی طریقے سے ہماری انٹسٹائنس کے اندر ہماری جو آنتیں ہیں, چھوٹی آنت اور بڑی آنت, اس کے اندر بھی یہ بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں. کثیر تعداد میں بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں جو کھانے کے ہضم کرنے کے پروسیس کو ایڈ کرتے ہیں, ایکسل کرتے ہیں, پروپیل کرتے ہیں اور آسانی دیتے ہیں. اب آئیے سن لیتے ہیں کہ ان جراثیموں کی وجہ سے ماضی میں, انسان کے ماضی میں, تاریخ انسانی میں کون کون سی بڑی اندھوناک اور خطرناک بیماریاں ہوئیں. یہاں پہلے میں دو ٹرمز کی تشریح کرتا چلوں. فرسٹ از اینڈیمک اینڈ سیکنڈ از پینڈیمک. اینڈیمک سے مراد وہ بیماری ہے جو کسی خاص جغرافیکل ایریا میں کسی خاص وقت میں ہوئی ہو اور پھر علاج اس کا دریافت کر لیا ہو یا اس کو کنٹین کر دیا گیا ہو. جس طرح ڈینگی ہوتی ہے عام طور پہ, which is very much familiar to us, especially the people who are living in tropical countries. یہاں پر یہ ڈینگی ہوتی ہے اور پھر اس کو اینڈیمک کہا جاتا ہے, چھوٹے ایریا میں ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے. اور ایک بیماری ہوتی ہے اس کو پینڈیمک کہا جاتا ہے. پینڈیمک سے مراد یہ ہے کہ یہ دنیا بھر میں ہوئی, بہت سے افراد اس سے متاثر ہوئے اور اس کا بہت بڑا اثر ہوا. 2012 تک, 2005 سے 2012 تک HIV ایڈز کا مرض پھیلا and that was a pandemic. ڈیتھ ٹول تقریباً 36 ملین. 1968 میں فلو پھیلا, ہانگ کانگ سے شروع ہونے والا یہ فلو دنیا کے بہت سے حصوں میں پھیل گیا. ڈیتھ ٹول 1 ملین یعنی 10 لاکھ. اور پھر 6th کولرا ایپیڈیمک یعنی 1910 اور 1911 کے اندر 8 لاکھ سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں اور اس کو بھی جلدی کنٹرول کر لیا گیا کیونکہ اس وقت تک میڈیسن فیلڈ میں کافی ترقی ہو چکی تھی. اینڈ دین ون مور از دا بلیک ڈیتھ. 1346 سے 1353 تک یہ پلیگ تھا جو چوہوں سے پھیلا اور دنیا کی 1/3 آبادی اس سے متاثر ہوئی. یورپ, افریقہ اور ایشیا میں اس نے تباہی مچا دی. 200 ملین افراد اس پلیگ سے موت کا شکار ہوئے. اور اب کرونا وائرس 2020 میں یہ وقت ہے جب میڈیکل سائنس ترقی کی طرف گامزن ہے اور یہ ایک وائرس کووڈ-19 کے نام سے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا. عام علامات میں بخار, کھانسی, سانس لینے میں دشواری ہے. اس سے اموات کی شرح 2 سے 3% ہے. کثیر تعداد میں مریض اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اینڈ بگیسٹ تھریٹ از کمیونٹی اسپریڈ, یعنی یہ پھیلتا بہت تیزی سے ہے اور یہی اس کا سب سے بڑا تھریٹ ہے کہ ہم ٹریجیکٹری اگر دیکھیں, کسی ملک میں ایک مریض رپورٹ ہوا تو 1 مہینے بعد, 1 مہینے 20 دن تک اس کے مریضوں میں جو اضافہ ہوا وہ ہزاروں کی تعداد میں ہو گیا. سینکڑوں مرنے والے اس لسٹ میں شامل ہو گئے. ماسک پہنا جاتا ہے بچاؤ کے لیے. یاد رکھیے WHO کی ریکمنڈیشنز کے مطابق جو بیمار نہ ہو وہ یہ ماسک نہ پہنے. ماسک وہ پہنے جو بیمار ہو, جو کھانسی کرتا ہو, چھینکتا ہو, وہ ماسک پہنے گا. ڈاکٹر سے رابطہ کریں. کسی بھی بیماری کی صورت میں ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں. نہ مرض کی تشخیص کریں, نہ اس مرض کے بارے میں اندازہ لگائیں کہ مجھے یہی ہوگا, کیونکہ نزلہ زکام جاتے ہوئے موسم میں تو ریگولر فیچر ہے. بہرحال کورونا has been declared a pandemic by WHO. کورونا کو پینڈیمک WHO نے قرار دیا ہے کیونکہ پوری دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے. افریقن کنٹریز کے اندر بھی کورونا کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. تو پینڈیمک is nothing to do with how serious the illness is. It just means a disease is spread widely. یعنی یہ مت سمجھے کہ کوئی بیماری اگر پینڈیمک ہے تو وہ بہت خطرناک ہے. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھیل بڑی تیزی سے رہی ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو پینڈیمک کہا اور یہ عالمی معیشت کو بھی بہت برے طریقے سے متاثر کر رہی ہے. گلوبل سپلائی چینز ڈسرپٹڈ, ریٹیل شاپس شٹ ڈاؤن, سامان سپلائی نہیں ہو رہا, اشیاء خرد و نوش والی دکانیں بند ہو گئیں, ٹورزم کریشڈ, سیاحتی مقام ویران ہو گئے, آئل پرائسز آر فالنگ ڈیپلی اینڈ ویری اسٹیپلی. پوری دنیا کی عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں کے اندر کریش آیا, ڈیمانڈ ڈیکریز ہو گئی. اور چائنا جہاں پر یہ بیماری شروع ہوئی, اٹ از فیسنگ ویری بگ ٹریڈ کریش. چائنا دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے اور دوسرے نمبر کا سب سے بڑا امپورٹر ہے,
اور ایپی سینٹر ووہان جہاں سے وائرس شروع ہوا وہاں پر آٹو موبائل انڈسٹری یعنی گاڑیوں کی صنعت بڑی مشہور ہے. پارٹس بنتے ہیں اور وہ پارٹس دنیا بھر میں سپلائی کیے جاتے ہیں, اور اس بیماری کی وجہ سے ان پارٹس کی سپلائی کو بہت بڑا اثر ہوا اور دنیا کی معیشت اس سے متاثر ہوئی. لاکھوں لاکھ لوگ کوارنٹائن کر دیے گئے یعنی بند کر دیے گئے, انڈسٹریز شٹ ڈاؤن کر دی گئی, اینڈ وی ہیو سین اے ڈرامیٹک ڈکریز ان پولوشن. گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا تھا, انڈسٹریز سے جو دھواں نکلتا تھا, پاور جو چیزیں ہوتی ہیں جہاں بجلی پیدا کی جاتی ہے کوئلے سے دیگر جگہوں سے, یہ سارے دھوئیں چونکہ نہیں نکلے کیونکہ انڈسٹری کم ہو گئی, تو آلودگی میں بہت زیادہ کمی آئی. بہرحال ورلڈ از سفرنگ, ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور اس میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. پہلے میں یہ آپ کو عرض کرتا چلوں کہ کسی بھی بیماری کے حوالے سے اپنی خود سے تشخیص نہ کیجیے. سیلف پرسکرپشن آج بہت بڑا ایک مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. یاد رکھیے تقریباً 10 سال میں ایک بندہ ماہر ڈاکٹر بنتا ہے, اور گوگل پہ 2 منٹ میں سرچ کرنے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا, بلکہ ڈاکٹر ہی سے علاج کروایا جائے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا شعرا فاق رسالہ ہے بیمار عابد, اس کے صفحہ نمبر 2 پہ درج ہے بیماری بہت بڑی نعمت ہے. صدر الشریعہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی صاحب فرماتے ہیں کہ بیماری بھی ایک بڑی نعمت ہے, اس کے منافع بے شمار ہیں, اس سے انسان کے گناہ دھلتے ہیں, اور بہت سے امراض روحانیہ مثلا دنیاوی محبت, دولت کی حرص, بخل, دل کی سختی وغیرہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کو اصل بیماری لگی ہوئی ہے اس کی روح کو. تو یہ جو دنیاوی بیماریاں آتی ہیں اس سے انسان کے گناہ دھلتے ہیں اگر وہ صبر کا مظاہرہ کرے اور کوئی ایسی بے صبری کی بات نہ کرے, دعائیں پڑھتا رہے. اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا, دعوت اسلامی کے فیس بک پیج ہے روحانی علاج و استخارہ, اس فیس بک پیج کو لائک کیجئے, اور تعویذات و مکتوبات عطاریہ یہ ایک ہمارا شعبہ ہے جس کے تحت مختلف جگہوں کے اوپر بستے لگائے جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر فیضان مدینہ میں, جس سے آپ کو رہنمائی ملے گی, اوراد و وظائف ملیں گے, تعویذات ملیں گے, استخارے کی فیسلٹی بھی ہے, اور آپ کو بہت زیادہ گائیڈنس ہوگی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی مشکل مرحلہ درپیش ہوتا آپ نماز پڑھتے, نماز کا اہتمام کیجئے. Now one main thing, one main cure, ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی بیماری آ گئی تو ہم کوئی علاج آپ کو بتائیں, لیکن یہ ایک ایسا علاج ہے, ایک ایسا ٹوٹکا ہے جو کہ ہر قسم کی ڈیزیز جو کہ بیکٹیریا سے اور وائرس سے پھیلتی ہے اس پہ بہت زیادہ کارگر ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے washing hands, اپنے ہاتھ دھونا. Washing hands 5 times a day will reduce the risk of any respiratory infection by 45%. دن میں 5 مرتبہ ہاتھ دھونا پھیپھڑوں کے انفیکشن میں 45% تک بچت کا سبب بن سکتا ہے. یہ جو بیماریاں ہیں ٹونسلائٹس, فرنجائٹس, فلو, انفلوئنزا, کھانسی, نیمونیا, یہ بیماریاں وہ ہیں جن کا تعلق پھیپھڑے سے ہوتا ہے, گلے سے ہوتا ہے. تو ان میں 45% تک کمی آ سکتی ہے اگر آپ باقاعدہ ہاتھ دھو رہے ہیں. اور کرونا وائرس رسک انالیسس میں چھپنے والی ایک تحقیق کے مطابق proper hand washing at airports could potentially reduce the risk of pandemic by whopping 24 to 69%. اگر ایئرپورٹس کے اوپر ہاتھ دھونے کا خاطر خواہ نظام موجود ہو اور لوگ ہاتھ دھوئیں تو اس سے اس پینڈیمک میں 24% سے 69 یعنی تقریباً 70% تک کمی آ سکتی ہے. یاد رکھیے کووڈ-19 جو کرونا وائرس ہے یہ میٹل کے اوپر یعنی میٹل کے اوپر, لوہے کے اوپر یہ 12 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے. فیبرک یعنی کپڑے کے اوپر یہ 9 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کپڑوں کو دھوتے رہیے اور 2 گھنٹے تک دھوپ میں اگر رکھیں گے اس سے بھی اچھا اثر ہوگا. اور ہاتھ پہ, انسانی ہاتھ پہ اس جراثیم کا دورانیہ وہ 8 منٹ ہے, 8 سے 10 منٹ ہے. ہاتھوں کو دھوتے رہیے. ہینڈ واش اٹ از ویری امپورٹنٹ. کب کب دھونے ضروری ہیں؟ جب آپ ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں, گھر میں داخل ہوتے ہیں, کھانا کھانے سے پہلے, کھانا کھانے کے بعد, کھانا پکانے سے پہلے, کھانا پکانے کے دوران اور کھانا پکانے کے بعد. اگر آپ کسی مریض کی عیادت کر رہے ہیں یا آپ کسی جانور کو ڈیل کر رہے ہیں, جانور کے ساتھ ہیں, ان اوقات میں, ان صورتحال میں آپ ہاتھوں کو دھوتے رہیے. اب یقیناً ہاتھوں کو دھونے پہ بہت سی تحقیقات جاری ہیں, ہم نے سنا بھی, لیکن میرے آقا سیدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے سکھا دیا, بتا دیا, سمجھا دیا, اس فعل کی حکمت بتا دی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی شان ہے, جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں زیادہ برکت کرے تو اس سے چاہیے کہ جب کھانا
حاضر کیا جائے تو وضو کرے، اور جب کھانا اٹھایا جائے تب بھی وضو کرے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس کھانے کے وضو کے معنی ہے ہاتھ منہ کی صفائی اور ہاتھوں کو دھونا کلی کر لینا، یعنی وہ وضو نماز والا وہ سیپریٹ ہے۔ تو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کتنے پیارے انداز سے ہمیں سنت میں رہنمائی ملی کہ ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے۔ اور اب آئے وضو کی طرف۔ نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، اور بھی ہم جب وضو کرتے ہیں قرآن پاک کو چھونے سے پہلے، اور ویسے بھی کسی محفل میں شرکت کرنی ہو وضو کر لیتے ہیں۔ تو اگر عادت بنا لیں دن میں 5 دفعہ وضو کرنے کی تو بیماریوں سے کتنی بچت ہوگی، وضو کرنے کا ثواب ملے گا۔ ہر وقت باوضو رہنے کی نیت کیجیے۔ لینکس سل ہاسپٹل کے ایپیڈیمولوجی ڈپارٹمنٹ کے مطابق ہم ہاتھ سے کھانا پکاتے ہیں اور ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں۔ ہاتھ گندے ہو تو وہ گند کھانے میں چلا جائے گا، کھانے سے پیٹ میں چلا جائے گا اور بیماری ہوگی۔ It can reduce diarrheal illness in immunocompromised people by up to 58%۔ یہ جو ڈائریا لگ جاتا ہے، موشن لگ جاتے ہیں، ہاتھ دھونے سے اس کے چانسز 58% کم ہو جاتے ہیں۔ پیٹ خراب ہونے کی بیماری کے چانسز 58% کم ہو جاتے ہیں۔ And daily we come into contact with various people۔ ہم مختلف چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں، اور پھر وہی ہاتھ اپنی آنکھ پہ، منہ پہ، کان وغیرہ پہ لگاتے ہیں۔ تو یہ جراثیموں کی ٹرانسمیشن کا ایک ذریعہ ہوگا۔ اگر ہاتھ دھو لیے جائیں گے تو اس کا حفاظتی سامان ہو جائے گا۔ بہرحال ہمیں تو پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھا دیا، سکھا دیا، ارشاد فرما دیا، صفائی نصف ایمان ہے۔ غور کیجئے، جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں سب سے پہلے جو چیز ہم نوٹ کرتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ صفائی کتنی ہے، غیر ارادی طور پہ۔ اور صفائی فطرتاً بھی انسان کو بھلی رکھتی ہے۔ تو باوضو رہیے، اللہ کی رضا کے لیے غسل کرتے رہیے، بیماریوں سے حفاظت بھی ہوگی۔ اور اب قرآن مجید کی طرف بڑھتے ہیں۔ بلا شبہ قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر خشک اور تر چیز کا بیان موجود ہے۔ The secret of all existence, all matter, space, time is 100% mentioned in this holy book۔ بہرحال جس میں جتنی صلاحیت ہے وہ اس حساب سے قرآن مجید سے استفادہ کرتا ہے۔ ایک عالم دین ہے، ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہے، میرے مولا کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں کو بھر دوں۔ یعنی یہ ان کا علم ہے کہ وہ قرآن مجید سے کتنا استفادہ کرتے ہیں۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ قرآن پاک کی تشریح غیر عالم کو کرنا حرام ہے، علماء سے رابطے میں رہیے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر دی ایگزسٹنس آف مائکروسکوپک لائف کے حوالے سے جو ہنٹس ہم نے پڑھے وہ کیا ہیں۔ فرمایا قرآن مجید میں، اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پہ سوار ہو، اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں۔ مفتی قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث و تفسیر، آپ اپنی شورۂ پاک تفسیر قرآن صراط الجنان میں اس کی کچھ تشریح فرماتے ہیں۔ یعنی جانوروں کی جو قسمیں بیان کی گئیں، گھوڑے، خچر، گدھے وغیرہ جو انسان کے فائدے کے لیے ہیں، ان کے علاوہ بھی مزید عجیب و غریب چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جن کی حقیقت اور پیدائش کی کیفیت تم نہیں جانتے۔ جب کرونا وائرس سامنے آیا تو کئی لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ نئے وائرس کس طرح آ جاتے ہیں اور یہ نئی چیزیں کیسی آ جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے امیر علیہ سنت کا جو کلپ وائرل ہوا شیخ طریقت کا، بڑے پیاری آپ نے اس میں بات ارشاد فرمائی کہ جب کسی قوم میں بے حیائی اور فحاشی پھیل جائے تو ایسی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جو پہلے نہیں دیکھی گئیں۔ تو یہ بہرحال یہ اس کے اندر ایک پہلو ہے، اللہ تعالیٰ میں گناہوں سے بچائے۔ سورہ یاسین شریف میں ہے، پاکی ہے وہ جس نے سب جوڑے بنائے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے اور لوگوں سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں۔ سورہ سبا میں آیا، اور کافروں نے کہا ہم پہ قیامت نہیں آئے گی، تم فرماؤ کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم جو غیب جاننے والا ہے، بے شک وہ قیامت ضرور آئے گی۔ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور ذرہ سے بھی کوئی چھوٹی اور بڑی چیز نہیں ہے مگر وہ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ تو اس آیت میں اس اعتراض کا انتہائی نفیس طریقے سے جواب دیا گیا کہ تم نے مخلوق کی پراگندگی کو دیکھا ہے جبکہ خالق کی قدرت و علم کا اندازہ نہ کیا کہ وہ ہر بدن کے ہر ذرے کو جانتا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا کہ ذرہ سے بھی چھوٹی اور بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس صاف بیان کرنے والی کتاب لوح محفوظ میں لکھی نہ ہو۔ بے شک وہ علیم و خبیر ہے۔ He knows all, he is omnipotent, he is omniscient, he is omnipresent، اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ And now
One more important issue, rather a problem which we are facing as a humanity. آج انسانیت کو جو بہت بڑے مسئلے کا سامنا ہے وہ سیلف میڈیکیشن ہے. سیلف میڈیکیشن سے مراد یہ ہے کسی مستند طبیب اور ڈاکٹر سے پوچھے بغیر کوئی انسان دوائیاں استعمال کرتا ہے. نقصان بہت زیادہ ہے اس کے. بیماری کی غلط تشخیص ہوتی ہے. جب طبی رائے درکار تھی اس وقت نہ لی گئی, خود سے دیکھ لیا گیا, پریشانی ہوتی ہے. بہت سخت اور جان لیوا ریئیکشن ہو سکتا ہے. بیماری کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا. غلط ادویات اور غلط وقت پر غلط مقدار میں دوائی استعمال کریں گے تو نقصان ہوگا. اینٹی بایوٹک کا ابیوز ہوتا ہے. اسی طرح بہت زیادہ اینٹی بایوٹک یوز کرنے سے جسم پہ اینٹی بایوٹک دوائی اثر نہیں کرتی. تو مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے آج کا سلسلہ دیکھا. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ جو پبلشنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس سے رابطہ کیجئے. بہت ہی پیاری کتب اس حوالے سے آپ کو ملیں گی. ایک شاہکار رسالہ ہے بیمار عابد, بیماری کس طریقے سے انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, اس میں کیا حدیث پاک ہے, دین اسلام ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے, اور مختلف بیماریوں کے بارے میں اوراد و وظائف بڑی زبردست مجرب اس میں موجود ہے. کس طرح پڑھنے ہیں, کتنی تعداد میں پڑھنے ہیں, سب اس کے اندر بتایا گیا ہے. اسی طرح گھریلو علاج, یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. عام طور پہ جو ایلوپیتھک دوائیاں ہوتی ہیں اس میں سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں. بہرحال اگر ڈاکٹرز پرسکرائب کریں, کبھی کبھار لینا بہت ضروری بھی ہو جاتی ہے, بٹ دے کنٹین سائیڈ افیکٹس. سو اف یو کین مینج your disease with simple methods as prescribed by امیر اہل سنت. امیر اہل سنت جو بتایا, جس طرح کھانسی میں شہد پینا بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے, لیکن اگر پیٹ خراب ہو تو شاید نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے پیٹ کا مرض ہو تو دہی بہت زیادہ اس میں یوز کی جا سکتی ہے. بہرحال گھریلو علاج کتاب آپ پڑھیے, انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.